ہمارا بس وہ بیچ میں ایک مولوی آ گیا، اس نے کہا یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تخصیص ہے۔ نہیں، انبیاء کہہ کے یہ حضرت انسان کو صرف سے نکالنا جی یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے سر۔ قرآن میں یہ واقعہ دکھایا ہی ہمیں اس لیے گیا تاکہ ہم تحقیق کریں اس کے اوپر۔ قرآن میں یہ واقعہ دکھایا ہی ہمیں اس لیے گیا تاکہ ہم تحقیق کریں اس کے اوپر۔ قرآن کریم میں جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرندوں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ ان میں سے چیونٹیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ تو اس بات کو لیتے ہوئے ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے کہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں دے دیا گیا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ساحل ادیم صاحب نے یہاں پر کہا ہے کہ قرآن کریم میں ذکر بھی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس پر تحقیق کر سکیں، ریسرچ کر سکیں۔ قرآن میں یہ واقعہ دکھایا ہی ہمیں اس لیے گیا تاکہ ہم تحقیق کریں اس کے اوپر۔ تو پھر میں ساحل ادیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ قرآن کریم ہم آپ کو سنائیں گے، آیات ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کا کام صرف تحقیق کرنا ہوگا۔ آئیں ہمت کریں، تحقیق کریں۔ آپ اپنے دعوے پر مضبوط رہیں اور میری بات سنیں۔ قرآن کریم میں ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آپ کے دعوے کے مطابق قرآن کریم میں یہ تحقیق کے لیے آیا ہے، تو آپ ہمت کریں، آگے آئیں، اس پر تحقیق کریں۔ شاید کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ نہ ہو، سب خرچہ ہماری طرف سے ہوگا۔ آپ کا کام صرف یہ ہوگا کہ آپ اس آگ کے اندر داخل ہوں گے اور تحقیق کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ تو آئیں اس پر بھی تحقیق کریں، کیسے کہ پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی پیدا کریں۔ آئیں ہمت کریں، قرآن میں یہ اس لیے ہے نا، تحقیق کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا، تو آپ بھی ہمت کریں، آپ اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑیں اور تحقیق کریں، ریسرچ کریں، یعنی اس کو موم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای۔ یہاں پر ان کی لاٹھی عصا کا تذکرہ ہے، تو آپ ہمت کریں، ایک لاٹھی ہاتھ میں پکڑیں، عصا ہاتھ میں پکڑیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا تھا، آپ بھی اس پر تحقیق کریں، آپ بھی اژدہا بنائیں۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ید بیضاء کا ذکر ہے، آپ بھی ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ آپ بھی ہمت کریں، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ یہاں پر اس دریائے نیل کا تذکرہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور پانی جو تھا وہ رک گیا تھا، راستے بن گئے تھے۔ آپ بھی ہمت کریں نا، آگے بڑھیں۔ یہ جو سیلاب آتا ہے پورے مسلمان پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ جیسے ہی سیلاب آئے آپ اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، لاٹھی لے کر عصا لے کر پہنچ جائیں اور مسلمانوں کو بچائیں، دریا کو خشک کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے۔ ساحل ادیم صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بیچاروں پر احسان کر دیں جو بیچارے چلنے پھرنے میں دوسروں کے محتاج ہیں، جن کی بینائی نہیں ہے، آپ ان پر احسان کر دیں، اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ دن رات اس چیز کی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے بقول آپ کے، تو آپ ان پر ترس کھائیں، ان غریبوں پر ترس کھائیں، میدان میں آئیں، آگے بڑھیں، اس پر ریسرچ کریں اور ان کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ شق القمر، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کا تذکرہ ہے، تو آپ بھی ہمت کریں، آگے بڑھیں، میدان میں اتریں، اس چاند کو دو ٹکڑے کریں۔ ساحل ادیم صاحب، میری رائے یہ ہے کہ بقیہ چیزوں پر ریسرچ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ سب سے آسان کام جس پر ریسرچ بہت جلد ممکن ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ فی النار۔ تو آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، میدان میں اتریں،
جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آگ جلانے کا پورا خرچہ ہماری طرف سے ہوگا، آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ آپ اس کے اندر چھلانگ لگائیں گے اور ریسرچ کریں گے۔ آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، آئیں۔ یہ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، مگر آپ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ساحل ادیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحافی، غالباً ان کا نام عمر صاحب ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کہہ کر حضرت انسان کو صفت سے نکالنا یہ بہت غلط ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے آگے کہا جی بالکل غلط ہے۔ انبیاء کہہ کے یہ حضرت انسان کو صفت سے نکالنا یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے سر۔ اس کی اس بات میں بہت بڑی غلطی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور عام انسانوں کو برابر رتبہ دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا کہنا قرآن کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ عام انسان اور نبی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ نوع بشری میں سب برابر ہیں۔ جس طرح عام انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے اور سردی اور گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں اور سردی گرمی کو بھی محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ انبیاء پر وحی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر احکامات نازل ہوتے ہیں، وہ امت کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، امت کو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، کامل بصیرت اور اکمل سیرت والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ عام انسان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور ایسا کہنا یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔